رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ دونوں آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف ہمیں آشنا فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابوں کا اور انبیاء کا سلسلہ رکھا، لیکن انسان ایسا ظالم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کی کتاب کو چھوڑ کر ایسے لایانی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ لایانی کام جن میں سے بعض تو ایسے ہیں جو کہ اس کو کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں، بعض بے عینی ہی کفر ہیں، اور بعض کفر تو نہیں لیکن کم از کم بڑے بڑے گناہوں میں اسے لے کے جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ رب العزت تاریخ سے ہمیں حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو لوگ تاریخ چاہے اپنی ہو یا غیروں کی ہو اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، تو کوئی اور ذریعہ انسان کو کہ جس کے ذریعے سے وہ حقیقت کی طرف روشناس ہو جائے، اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے کہ ان کو سامنے آپ تاریخ کی بات پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قصے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ قصے بیان کرتے ہیں، تاریخ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم سبق حاصل کریں۔ تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت یہودی کی تاریخ پیش کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ یہود ایسے ظالم ہیں کہ جب ان لوگوں نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پس پش ڈال دیا، اسے چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ اب جب اللہ کی کتاب تورات کو چھوڑ دیا تو کس چیز کے پیچھے پڑے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جادو کے پیچھے پڑے، جادو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا۔ اور جادو کتنی خبیث چیز ہے، کتنی غلط، کتنی خراب چیز ہے، اس کی تفصیل تو آگے آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جادو کے پیچھے چلے، اور جادو بھی ان کے اندر آیا، اور یہ جادو کے پیچھے چلے۔ ان کے دو بڑے دور تھے، ایک سلیمان علیہ السلام کا دور اور ایک عراق کے شہر بابل کا ذکر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے ہم سلیمان علیہ السلام کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو صرف اور صرف انسانوں نہیں بلکہ جنات پر بھی تھی۔ قرآن کریم سورۃ النمل میں کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کے لیے جو لشکر تیار کیے تھے، جو لشکر وہ جمع کرتے تھے، ان میں جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے۔ تو شیطان وہ انسانوں کے ساتھ مل کر رہتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب جس طرح انسانوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، خبیث قسم کے لوگ بھی ہیں، طیب قسم کے لوگ بھی ہیں، یہی معاملہ جنات کا بھی ہے۔ جنات میں بھی اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ تو جو برے قسم کے ان کو کہا جاتا ہے شیاطین الجن، شیطان قسم کے جن۔ ان لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں یہ بات مشہور کی کہ سلیمان کو جو یہ بادشاہت ملی ہوئی ہے یہ در حقیقت جادو کے بلبوتے پر ہے، یہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر اس کو اس بات کا چرچا کیا کہ دیکھو اگر تم لوگ بھی چاہتے ہو کہ تمہیں لوگوں کو کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایسی بادشاہت ملے تو ہم تمہیں جادو سکھاتے ہیں۔ ان لوگوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ لہٰذا یہ یہودی بنی اسرائیل ہی کے زمانے کے یہودی تھے، بنی اسرائیل ہی کے یہودی ہیں یہ، اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کے نبی ہیں۔ تو ان یہودیوں نے ان جادو کو سیکھنا شروع کیا، اور نہ صرف یہ کہ سیکھا بلکہ کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو سلیمان علیہ السلام نے جو نیک قسم کے جنات تھے ان کو حکم دیا، ان کی پکڑ کی، اور ساری کتابیں جو انہوں نے لکھی تھیں ان سب کو قبضے میں لے کر انہیں اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اس لیے کیونکہ ان کی کرسی کے گرد کسی شیطان جن کو آنے کی طاقت نہیں تھی۔ لیکن ایک زمانہ گزرا جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور وہ نسل بھی گزر گئی جو نسل سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی تھی، جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ دیکھا تھا۔ تو شیطان انسان کی روپ میں آتا ہے اور ان یہودیوں سے آگے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بتاؤں کہ سلیمان کو جو بادشاہت ملی تھی اس کی وجہ جادو تھی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم ان کا تخت ہٹا کے دیکھو، کرسی ہٹا کے دیکھو، وہاں تمہیں یہ کتابیں ملیں گی۔ لوگوں نے کتابیں نکالیں تو اب نہ صرف یہ کہ اس جادو کو اپنایا بلکہ طرح طرح کے نظریات قائم کر لیے، کفریہ نظریات قائم کر لیے۔ وہ یہ نظریہ قائم کر لیا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام نے یہ جو بادشاہت حاصل کی تھی یہ شیطانوں کو، جنات کو جو اپنے قبضے میں لیا تھا ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کفر بھی کیا تھا، مورتیوں کو سجدہ بھی کیا تھا، نعوذ باللہ میں۔ یہی بات تورات میں اور انجیل میں آج بھی جو بائبل کے نسخے موجود ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کہ
سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ کفر کیا، اور یہ لوگ یہودی اور عیسائی سلیمان علیہ السلام کو انبیاء کی فہرست سے خارج سمجھتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دونوں باتوں کو، اس بات کو پہلی جز کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ لوگ پیچھے چلے اس جادو کے، تتلو الشیاطین، جس کا چرچا کرتے تھے شیطان قسم کے جن کرتے تھے، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں۔ اب اگلا دور تو آگے آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کی صفائی بیان کر رہے ہیں۔ وما کفر سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ سلیمان نے نہ تو ان کے عقیدے میں کوئی خرابی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ جادو کرتے، جادو کا کوئی ایسا عمل کرتے کہ جس سے ان کا عقیدہ خراب ہوتا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کافرانہ عمل کیا۔ وما کفر سلیمان، بلکہ ولکن الشیاطین کفروا، ان کے زمانے کے شیطان جن قسم کے جنہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے جادو کیا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود جادو کر کے سیکھا، بلکہ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے۔ تو یہ تو پہلا دور تھا۔ دوسرا دور اللہ فرماتے ہیں وہ ہے بابل کے شہر میں۔ بابل عراق کا ایک شہر ہے جس کو آج بیبلونیا کہا جاتا ہے۔ تو بابل کے شہر میں یہ بھی ایک ایسا دور تھا، ایک ایسا شہر تھا کہ جس میں ایک زمانے میں جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ لوگ جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔ ایک طرف تو انبیاء تھے، بظاہر تو دیکھیے جادو میں بھی ایک ایسا کام ہوتا ہے جو کہ عادت سے ہٹ کر ہوتا ہے، بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور معجزے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو لوگ جادوگروں کے جادو کو معجزہ سمجھ کے ان کو مقدس سمجھتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کیا کہ 2 فرشتے آسمان سے بھیجے۔ وہ فرشتے آ کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو جادو اور معجزے میں فرق ہے۔ اب دیکھیے وہ فرق کیا ہے۔ جادو اور معجزے میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جادو ہمیشہ وہ اسباب کا محتاج ہے۔ کسی نے جادو کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ اب وہ سبب ہماری آنکھوں کے آگے نہیں ہوتا، آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، تبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ہٹ کر چیز ہوئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے ابھی آ کے کوئی خط آ کر گرے، ایسا خط جو کہ آج ہی کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور آ کے لکھا بھی کسی اور ملک میں ہو گیا ہے، تو اب بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ خود بخود آیا ہے، لیکن در حقیقت کسی جن نے آ کے اگر چھوڑا ہے، تو اسی بات یہ ایک مثال بنتی ہے کہ بظاہر تو کوئی نہیں تھا اس کے پیچھے، لیکن اس کے پیچھے ایک جن تھا جس نے آ کے اس کو چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جادو جو ہے، جادو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن معجزے کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا۔ معجزہ براہ راست اللہ کا فعل ہے۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے موقع پر کفار کا جب لشکر سامنے تھا، آپ نے ایک مٹھی مٹی لی اور اس کو کفار کے 1000 کے لشکر پر پھینکا۔ اب بظاہر ایک مٹھی ریت وہ 1000 کے لشکر کی آنکھوں میں نہیں جا سکتی، یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے ریت پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ معجزہ اللہ کا فعل ہے، جبکہ جادو وہ کسی شیطان ہی کا کام ہوگا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے وہ ایک ایسا عجیب کام ہوگا کہ جس کام کو کرنے کے لیے کسی شیطان کا سہارا لیا جائے گا، اور شیطان کو خوش کیا جاتا ہے۔ کس طرح خوش کیا جاتا ہے؟ کفریہ منتر پڑھ کر، شرکیہ منتر پڑھ کر۔ جب شرکیہ منتر پڑھے جاتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، اور شیطان قسم کے جن خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کا کام کر دیتے ہیں۔ یا یہی ہے کہ وہ شخص گندا ناپاک رہتا ہے۔ جو شخص جتنا گندا اور ناپاک ہے اس کا جادو آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ جو شخص جتنا گندا اور ناپاک رہتا ہے اس کا جادو اتنا اچھا چلتا ہے۔ تو جادو اور معجزے میں، اور جبکہ معجزہ کیا ہے، وہ ہمیشہ پاکیزہ لوگوں سے صادر ہوتا ہے، نیک نمازی متقی پرہیزگار لوگوں سے، اور اگر وہ نبی ہیں تو معجزہ ہوگا، اگر نبی نہیں ہیں اللہ کے ولی ہیں تو وہ کرامات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس معجزے کو فرق بیان کرنے کے لیے اور جادو کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے 2 فرشتے بھیجے، تاکہ لوگ کیا نہ کریں، معجزے کے پیچھے چلیں اور انہیں انبیاء کو مقدس سمجھیں، جادوگروں کو مقدس نہ سمجھیں۔ چنانچہ فرمایا وما انزل علی الملکین، یہ لوگ پیچھے چلے اس جادو کے جو جادو بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں کے اوپر ہم نے نازل کیا تھا۔ اور ان 2 فرشتوں کی احتیاط کیا تھی کہ جب کسی کو سکھاتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، ہم 2 دھاری تلوار ہیں، ایسی تلوار کہ جس کے دونوں طرف دھار ہے۔ ہم جہاں تمہیں جادو بتا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ تم جادو کی حقیقت کو سمجھ کر اس سے بچو اور معجزے کے پیچھے چلو، معجزے کی حقیقت سمجھو اور اس کے پیچھے چلو، ان انبیاء کے پیچھے چلو، لیکن جادو سے بچنا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں جادو کی حقیقت بتا کے بچنے کے لیے بتا رہے ہیں، تم جادو کی حقیقت سمجھ کے خود اسے اپنا لو۔ تو جو بدطینت قسم کے، بد مزاج قسم کے یہودی تھے انہوں نے یہی کیا
تو ان کی احتیاط کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ. یہ دو فرشتے جس کسی کو بھی سکھاتے تھے جادو تو اس سے شرط مقرر کرتے تھے کہ بھئی اس وقت تک نہیں سکھائیں گے جب تک تم اس بات کا اقرار نہ کرو کہ تم جادو کرو گے نہیں. حتی یقولا انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں. فلا تکفر، لہٰذا کفر مت کرنا. کیونکہ جادو میں کفر ہی ہے. جادو میں ہمیشہ شیطانوں کو خوش کر کے ان سے کام کروائے جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کفریہ جملوں سے، لہٰذا انسان جادو میں کافر بن ہی جاتا ہے. بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں کفریہ جملے تو نہیں ہوتے لیکن کم از کم گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے، انسان ناپاک رہتا ہے، اسی طرح انسان لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو جادو کی اکثر صورتیں تو کفر ہی ہیں، بعض صورتیں گناہ کبیرہ بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں تو ان لوگوں نے اس جادو کو سیکھا. اور جادوگروں کا جو سب سے اہم مشغلہ ہے وہ کیا؟ وہ یہ کہ میاں بیوی میں جھگڑا ڈالو. چنانچہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہی کیا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. ان لوگوں نے ان دو فرشتوں سے سیکھا وہ جادو کہ جس جادو کے ذریعے سے یہ مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، طلاق ڈلواتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے ہر روز اور پھر اپنے چیلے چانٹوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو. پھر جب واپسی آتے ہیں تو ان سے کارگزاری لیتا ہے، تم نے کیا کیا؟ کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں نے فلاں کام کروایا، ما صنعت شیئا، تو نے کچھ نہیں کیا. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، کہ تو نے کچھ نہیں کیا. ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں ایک مرد سے اس وقت تک جدا نہیں ہوا جب تک اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی. حدیث میں آتا ہے فیدنی ہی، اسے اپنے قریب کرتا ہے، کہتا ہے نہیں مانتا، ارے کام تو نے کیا، بڑا بھلا آدمی ہے تو. کیوں؟ کیونکہ دو مرد اور بیوی کے درمیان تو نے جدائی نہیں ڈالی. در حقیقت تو نے ان کی نسلوں کو تباہ کیا ہے، خاندانوں کو تباہ کیا ہے. ان کے اگلے و پچھلے میں تو نے دھڑالیں ڈال دی ہیں. یہ غیبت بھی کریں گے، بہتان تراشی بھی کریں گے، الزام بھی لگائیں گے، حسد بھی کریں گے، بغض بھی کریں گے. تو نے گناہوں کا ایک انبار کھول دیا ہے. کام تو نے کیا ہے، باقی سب نے جو کیا ہے، کسی نے زنا کروایا تو زیادہ اس کا گناہ اسی کے حد تک رہا. لیکن یہ جو تو نے کیا ہے یہ ایسا کام ہے کہ اس سے نسلوں تک نقصان جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ طلاق دیتا ہے، ناحق طلاق دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے عرش رحمان کا عرش لرز اٹھتا ہے. ابغض المباحات، جائز تو ہے طلاق لیکن اللہ کے ہاں اس کے جائز ہونے کے باوجود بھی سب سے مبغوض ترین چیز یہ ہے کہ انسان طلاق دے. ہاں کوئی ضروری عذر ہو تو اس کی بنیاد پہ دی جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے بھی مسئلہ پوچھا جائے. خیر انہوں نے یہ چیز سیکھی. اب اللہ فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. ارے جادو کیا، جادو کے ذریعے سے، جادو بھی ایک ایسی چیز ہے جس طرح آگ جلاتی ہے، چھری کاٹتی ہے، لیکن جب تک آگ کو جلانے کا حکم اللہ نہ دے تب تک آگ نہیں جلاتی. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے حکم دیا کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو آگ نے نہیں جلایا، آگ ٹھنڈی پڑ گئی. تو اسی طرح جادو بھی اسباب کا محتاج ہے، لیکن جب تک اللہ حکم نہ دے تب تک جادو بھی کچھ نہیں کر سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تھا کہ انہوں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا سیکھا، بلکہ یہی نہیں، انہوں نے ہر وہ چیز سیکھی، ہر وہ کام کیا جو کہ ان کی آخرت کو نقصان دے اور کسی قسم کا فائدہ نہ دے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ ان لوگوں نے سیکھا اس چیز کو جو کہ نقصان دیتی ہے انہیں جبکہ کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا، انسان اس چیز کے علم کو حاصل کرنے میں پیچھے پڑے جو کہ اس کی آخرت کا فائدہ بنے، جس میں اس کی آخرت کو فائدہ ہو. اگر انسان ایسی چیز کو حاصل کر رہا ہے جس کے حاصل کرنے سے وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے تو در حقیقت یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے، یہ فن ہے. اگر ایسی مشغولیت بھی اختیار کی اس سے وہ اللہ سے جدا ہو رہا ہے، خالق اپنے مخلوق سے جدا ہو رہی ہے، تو لہٰذا وہ نقصان دہی ہے، یہ علم ضار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو کہ کسی قسم کا فائدہ نہ دے. ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشیت نہ ہو، آپ کا خوف نہ ہو. ومن دعوت لا یستجاب، ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو دعا قبول نہ ہو. لہٰذا بات آئی کہ علم ایسا حاصل کرنا چاہیے جس علم سے فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو. آخرت انسان کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا مطمع نظر ہے. اسی کو جو چیز اس کی انسان کی آخرت میں آڑے بن رہی ہے، چاہے کاروبار ہو، چاہے ملازمت ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، لیکن اس کی آخرت میں آڑے بن رہا ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،
اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی حقیقت تو یہ کہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ جس جادو کو حاصل کر رہے ہیں، اس جادو کے حاصل کرنے میں ان کے لیے آخرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر وہی بات آ گئی، آخرت کا اصول اگر انسان کے سامنے رہے تو اس کی زندگی آسان ہے، اس کے سامنے پوری مشعل راہ بن جاتی ہے کہ جو چیز میرے آخرت کے لیے فائدہ ہے اس کے لیے میں لگوں، اور جو میری آخرت کے لیے نقصان دہ اس سے میں بچوں۔ اب ایک طرف تو اللہ فرما رہے ہیں لقد علموا، یہ واقعتاً جانتے تھے، آگے اللہ فرمائیں گے کاش کہ یہ جانتے۔ دیکھیے بظاہر ایک طرف کہا جا رہا ہے واقعتاً یہ بخوب جانتے تھے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کاش یہ جانتے۔ اس لیے کیونکہ ایک جاننا ہوتا ہے دماغ کا، ایک جاننا ہوتا ہے دل کا۔ جب تک بات دماغ میں ہو، دل میں نہ آئے تو حقیقت میں علم نہیں۔ جانتے تو تھے کہ ہم بری چیز کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس چیز کو اپنے دل میں ڈال کر اپنایا نہیں تھا، لہٰذا ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ علم نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے وہ جادو جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اب اگلی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کر دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر یہ لوگ، یہ یہودی ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو جو اللہ کے ہاں ان کے لیے بدلہ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اصول بیان کر دیا کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان ایسی چیزوں میں مشغول ہے جو چیزیں اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ حقیقی ایمان لائے اور ان چیزوں کو اپنائے کہ جو چیزیں کیا نام ہے اس کے ایمان کے لیے فائدہ مند ہوں اور گناہوں سے بچے، تو جو اسے بدلہ ملے گا وہ بدلہ اس کے لیے تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اب بظاہر تو جھوٹ بول کر 4 پیسے کما لیے، لیکن در حقیقت بچ جانے کی صورت میں جو فائدہ اللہ کے ہاں ہے وہ اس جھوٹ بول کر کمائے ہوئے 4 پیسوں سے بہت بہتر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ اس بات کی حقیقت کو انسان جان لے۔ اب ان 2 آیتوں میں آپ کے سامنے یہ بات حقیقت آ گئی کہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما دی کہ یہ ان یہودیوں نے تورات کو چھوڑ کے جادو کے پیچھے چلے۔ جادو ایک ایسی چیز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک چیز جادو۔ یہ جادو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ کیسے کہ عقیدے کی بھی خرابی ہوگی۔ جب تک جادو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ کسی جن کو خوش نہ کرو، اور جن کو خوش کرنے کے لیے آپ کو کفریہ جملے بولنے پڑیں گے، گندا رہنا پڑے گا، ناپاک رہنا پڑے گا، اس وقت تک جادو کارگر نہیں ہوگا۔ اور پھر اس سے مقصد اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو گناہ پہ گناہ مزید، تو یا تو یہ جادو بے عینی کفر ہے، یا کفر نہیں تو لیکن کم از کم سب سے بڑا گناہ ضرور ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اب ہمارے سامنے آج بھی ہمارے معاشرے میں کوئی کہتا ہے میرے کاروبار پہ بندش ہے، کوئی کہتا ہے میرے گھر پہ بندش ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کسی نے جادو کر دیا۔ ارے اتنا آسان ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی جادو ہوا تھا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں اس کی تفصیل آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ 2 صورتیں سکھا دیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں اس کے بعد سے آپ کا مستقل معمول تھا، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ 2 صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر نہیں پھیرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب زندگی کے آخری ایام تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر پڑھ کے ان کے جسم سے ان کے ہاتھ کو اپنے جسم پہ پھیرتے تھے، یعنی اتنا اہتمام کیا۔ اور آج ہمیں صرف اس بات کی فکر ہے کہ جادو ہو گیا، بندش ہو گئی، پھر اس بندش کے لیے عاملوں کے پاس جاؤ۔ تقوی کی زندگی اختیار کر لی جائے، اللہ سے رجوع کر لیا جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی درگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے گا تو کسی قسم کا جادو کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ تمام جادو اسباب کے محتاج ہیں اور اسباب اللہ کے ماتحت ہیں، لہٰذا کسی جادو میں کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں قرآن کو چھوڑ کر جب دوسری چیزوں کی طرف جائیں گے تو پھر ہمارا بھی یہی حشر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک